الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ تواضع انکساری پر یہ آج تیسری دفعہ کچھ وہ کہا جا رہا ہے۔ 2 دن اس پر پورا بیان ہو گیا اور آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ تواضع کیا ہے اور تواضع کی فضائل کیا ہے، یہ بھی سامنے آ گئے۔ اور تواضع، چپلوسی اور احساسی کمتری میں کیا فرق ہے، یہ سارے مباحث آپ کے سامنے آ گئے۔ اور یہ کہ بزدلی کیا ہے، تواضع کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا تھا جن کا نام وہ نامور ہے، کیونکہ وہ لکھا تھا کہ تواضع تو بزدلی ہے، تواضع تو بکری میں بھی ہوتی ہے، تو بزدلی اور اس میں فرق آپ کو سامنے میں نے واضح کیا تھا۔ اب یہ چند واقعات، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور یہ کہ تواضع ام الخیرات ہے، ام الفضائل ہے، اور تکبر ام الامراض ہے، یعنی ام الرذائل ہے، رذائل کی ماں ہے۔ روحانی امراض کو رذائل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نے کہا کہ ان کی دعاؤں کی پڑھ کر آدمی، کل میں نے بتا دیا تھا، آدمی اندازہ لگاتا ہے، اور جو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے ان کا کیا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اپنا بکری کا دودھ نکالتے تھے، نبی کے وسلم خود گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے، کپڑے بھی صاف کرتے تھے۔ یہ آج کل میرے خیال میں آپ کوئی عوام تو چھوڑ دو، خواص بھی نہیں کر سکیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ اپنی بکری کا دودھ بھی دھوتے تھے اور دوسری کی جو بکریاں تھیں جو نہیں اس کو طریقہ نہیں آتا زیادہ، اس کے لیے بھی دودھ نکالتے تھے۔ تو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول بنے تو اس کے بعد وہ بچے تو شرارتی، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کی عادت ہے، آیا ابوبکر اب تو آپ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، اب ہماری بکریاں کون کیا دودھ نکالے گا؟ کہ میں نکالوں گا۔ یہ امیر المومنین ہے، خلیفہ اول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ صاحب فی الغار ہے، غار کا ساتھی ہے، حضرت کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے۔ وہ فرماتے
وہ راوی کہتا ہے کہ نبی کریم بعض بچے کہتے تھے جب دودھ نکالتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے تھوڑا سا جاگ دودھ سے جاگ نکال دو. جاگ جب زور سے دبایا جاتا ہے تنوں کو تو وہ چس کرتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے وہ دودھ میں جاگ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح بھی کرتے تھے. اس کی بڑے واقعات ہیں تواضع کے, عدل کے, تقوی کے. صحابہ کرام تو اپنی جگہ پر اس کے لیے تو قرآن مجید نے گواہی دی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور ان کے پیچھے چلنے کو ہمیں ہدایت کی ہے. ان کے بعد ان قریب میں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. بر صغیر میں اس کی وجہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خیر کو پلایا, اور اس کے جو شاگرد جو مریدین تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا. حضرت قاسم نورتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ, پوری ایک سلسلہ ہے. حضرت خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, سارے کے سارے ان کی ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. تو ایک بار ایک آدمی کو تشویش ہوئی کہ یہ آدمی اتنا زیادہ فصیح بلیغ بھی نہیں ہے, بڑا عالم بھی نہیں ہے, اس ساتھ جاؤ کوئی دیکھ لو. اس کا کوئی اپنا رشتہ دار تھا. ہمیشہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس رشتہ دار تھا, قریبی تھا, تو اس کے پاس اس نے 3 دن گزارے مسلسل. اب لوگ آتے ہیں بس جاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, کوئی خانقاہ میں اللہ اللہ کا ہوتا ہے خانقاہ میں. تو 3 دن میں اس نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو کوئی دلچسپ بات ہو. لوگ تو اس کو عادی ہوتے ہیں, کوئی آسمان میں اڑ گیا, سونے سے چاند کیا وہ پتھر سے سونا بنا دیا, اس کو بڑا کمال کہتے ہیں. تو اس نے 3 دن وہاں گزارے. تو خیال آیا کہ اس میں تو کوئی بزرگی بھی نہیں ہے, علم تو ہے اس میں, دس نظامی کوئی فاضل بھی نہیں ہے, اب باتیں بھی نہیں ہے زیادہ اچھی طرح کر سکتا, فاضل بڑا وہ فصیح و بلیغ بھی نہیں ہے. اب آخر اس کے پاس کیوں لوگ آتے ہیں, اس کے اندر کیا کمال ہے؟ یہ اس نے ماما اس کے دل میں پڑ گیا سوال, کیا ابھی حل نہیں ہو رہا تھا. پھر دل میں سوچ آیا کہ اس کو کہ چونکہ اس سے بڑے بڑے لوگ بیعت ہو گئے ہیں, یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاسم نورتی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اس عبدالسمیع وغیرہ بہت سے لوگ اس سے بیعت ہو گئے تھے, مولانا عبدالسمیع. تو یہ مختلف جماعتوں والے, مختلف مسلک والے لوگ اس سے بیعت ہو گئے تھے. تو یہ کیوں بیعت ہو گئے, یہ سوال رہ گیا کہ ایسی بیعت ہو گئے. چونکہ لوگ علماء کے پیچھے چلتے ہیں, تو علماء جب دیکھا کہ علماء بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو سارے عوام بھی چل پڑے. لیکن یہ لوگوں کو کیا ہوا, بڑے بڑے مدرس ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, اور یہ ان کو خیال آیا. تو اس نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ باقی سوال تو میرے ذہن میں آ گئے, جواب آیا, لیکن ایک سوال کی جواب ذہن میں نہیں آ رہا, یہ آپ بتائیں. میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزارے, میں نے آپ کی کوئی کمال نہیں دیکھا.
لیکن پھر میں سوچا کہ لوگ کیوں آتے ہیں، پھر اس کا سوال بھی میں نے حل کیا کہ آپسی علماء بڑے بڑے بیت ہو گئے، اسی لیے میں لوگ علماء کے پیچھے چل پڑے اور آپ سے بیت ہو گئے اور لوگ آتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ علماء کیسے آپ سے بیت ہو گئے؟ اب دیکھو اس کی قید والی جواب ایک اصولی جواب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اصولی جواب ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو اس پر اپنی کچھ بڑائی چاہی ہوئی ہو یا کچھ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، ایسے ہیں نا؟ ہم تو جو بھی یہاں وہ بنگلہ ڈالتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یہاں وہ کانوں میں، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ہاں مجھے نام یاد نہیں، وہ بلڈ پریشر والا جو ہے تو وہ اس سے، اور عالم جو ہمارے ہاں بہت بڑے شاندار تقریر کرتا ہے اور بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، بڑے ہائی ہوئی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا کافر مولا ہے۔ یہ بہت وہ، کیونکہ عوام نہیں جانتے، عوام تو ظاہر چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن علماء جب بیٹھ جاتے ہیں کسی کے سامنے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عالم ہے یا نہیں عالم۔ یہ صرف نقال ہے یا کوئی اپنی اس کی بھی تحقیق ہے؟ کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ سے آدمی بیان سن کر کے جب درمیان میں کوئی سوال پوچھتے ہیں اس کو آگے پتہ نہیں چلتا، جو مثال وہ پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ اور مثال ہوتا بھی نہیں، کیونکہ اور یہ تو عالم تو ہے نہیں، ٹیپ ریکارڈ ہے۔ تو یہ جواب اس کو جو دے سکتے تھے مجھے پښتو کې د پښتو والا نوستي جمع پښتو کې خپله نوسته ترجمه کې راغلی ده چې تربونه خبرو کې پوهېږي غوی په شکرو کې پوهېږي وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جواب میں آپ کو ایک لطیفہ یہ سناؤں، کیونکہ اس وقت ہماری تھوڑے سے گپ شپ کا ماحول بھی ہوتا ہے، ساری تمام دن بیانات اور دوسرے اعمال میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اس کے ایک نائی اس کے پاس آتا تھا، اس کے حجامت کرتا تھا، ہاتھ بڑا ہلکا تھا۔ تو اس کے پاس اس نے نائی بلایا کہ وہ میرے پاس آئے اور وہ میں حجامت کرنا چاہتا ہوں، مونچی ٹھیک کرتا ہوں۔ تو وہ گئے، تو اس کے پاس آدمی گیا، اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا غالباً۔ تو جب آیا تو اس کو پتہ چلا، تو جب وہ تو باغی آ گئے، سامان بھی لایا، اور بادشاہ سو رہے تھے۔ تو چونکہ بادشاہ کا نہیں تھا، لوگ اس کو پہچانتے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سوتے اس کی کیا وہ حجامت کروں گا، فکر نہ کریں آپ۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اس کے ساتھ اس کا بے تکلفی ہے۔ وہ گئے اور اس نے حجامت کی اور ٹھیک ٹھاک صاف کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب واپس آ گئے تو اس نے پوچھا کہ وہ نہیں آیا، نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو آئی بھی تھی اور آپ کی حجامت کر کے چلی بھی گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نائی کا کتب ہے بڑا سب سے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی، اس کو لقب دیا گیا۔ تو عورتیں جب بات سنتی ہے کہ وہ کسی جگہ تقریب ہو چکی ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر وہ بڑی مبارکباد دیتے ہیں، تو عورتیں جمع ہو رہی ہیں اس نائی کی بیوی کے پاس آتی ہے کہ مبارک ہو آپ کو۔ اب وہ کچھ نہیں کہتی۔ آخر ایک عورت نے سے پوچھا کہ آپ کیوں خوش کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ داد جو ہے شاباش ہے لقب، یہ
میری شوہر کو بادشاہ نہیں دیا ہے، بادشاہ نہ ہی نہیں ہے، وہ اس فن کو نہیں جانتا. اگر نائیوں کی طرف سے اس کو یہ خطاب ملتا تو کیا لقب ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ پھر ہمارے لیے خوشی کی بات ہوئی کیونکہ وہ اس فن کو جانتے ہیں. تو یہ ایسا کوئی اس طرح حاجی امداد اللہ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. تو ہنس پڑے اور فرمایا کہ واللہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ہے وہ ہے فلان سے بیعت ہوں ہماری یہ فضائل ہے، یہ کچھ بھی نہیں فرمایا. کہا کہ واللہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں مجھ سے بیعت ہوتے ہیں. یعنی اس تواضع نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضرت حاجی صاحب کے پیروکار بیٹھے ہیں. حاجی صاحب ہیں، اس کے خلیفہ حضرت وہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت حاجی احمد سنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ رشید احمد گوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خلیل احمد سنپوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے پھر اس کے سلسلہ چل رہا ہے. جتنے سلاسل آپ دیکھیں گے حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے، جو بھی ہے مدنی رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے، سارے کے سارے اسی کی طرف سے منسوب ہے. تو یہ تواضع کی برکت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل پر اتنی چھا گئی ہو کہ اس کو اپنا آپ نظر نہ آئے. ڈرتا نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہوتی، کل بتا دیا تھا. لیکن متواضع ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال خود دادا جان وہ ہمارے پردادا، اس کے لوگ بڑی محبت کرتے تھے. وہ تقریباً حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح غالباً اسی کے زمانے کا بھی ہوگا، کیونکہ اس کی وفات کی بھی تقریباً 100 سال پوری ہونے والے ہیں کم و بیش. تو یہ وہ کہیں چلا گیا تھا، یہیں وہ بہت کم سفر کرتے رہے. تو مجھے والد صاحب فرماتے کہ وہ جب گئے تھے کسی جگہ پہ تو وہاں قاری صاحب موجود تھا. اب ایک نئی مہمان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی ہے نہیں ہے، مہمان ہی ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے عقیدت میں ان کو آگے کر دیا، محبت میں کیا صاحب آپ نماز پڑھائے ہمیں. اس کو لوگ صاحب مبارک کہتے تھے. کل میں نے آپ کو پرسوں بات کی تھی، پہلے لوگ بڑے القاب نہیں دیتے تھے، کربوغا صاحب، سوات صاحب، ترنگزو بابا فلانا. آج کل تو بڑی ایسے القاب ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے، اگر نام نہ لے تو پھر خفا بھی ہو جاتا ہے. تو کربوغا صاحب کو اس کو آگے کر دیا. صبح کی نماز میں دادا جان کو زیادہ صورت نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کا بھی علم یہ فارسی وغیرہ پڑھی تھی، اور باقی صاحب ساتھ علماء رکھتے تھے کہ علماء آپ کا وہ کی چیز جائز ہے وہ کریں گے، کہتے ہیں ناجائز بھی نہیں کریں گے اس کو. تو انہوں نے جب اس کو آگے کیا تو پیچھے سے قرآن کے بھی اپنے ایک انداز ہوتا ہے قاریوں کا، وہ اس کی غلطیوں کو پکڑنے لگا. تو دادا جان تو قاری تھا نہیں، اس نے کہا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، مزمل نہیں کہا، یا ایھا المزمل، یہ متزمل ہے دراصل. تو یہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام پہلے گا تو اس کی خبر میں لے لوں گا. جب انہیں سلام پہن لیا دادا جان نے، یہ تو خود موتر
دغا سے قرآن مجید یا لشی انہوں نے کہا کہ تمہارا منہ ٹوٹ جائے، ایسی قرأت تلاوت کی جاتی ہے. تو اس نے کہا اب مریدین برش وہ بھی گرم ہو گیا. انہوں نے کہا گولی پریڑ دے تھا ہر قسم میں اس کا وہ تھا گولی پھول چھوڑ تو یہ کوئی ہمیں سمجھاتا ہے میں یہ غلطی کی ہے تو غلطی مجھے بتائیں تاکہ میں آگے غلطی سے بچ جاؤں. اب اس کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ قاری ہے. اس نے کہا کہ پھر پتہ چلا کہ قاری ہے. اس نے کہا کہ مجھے بتائیں میں نے کیا غلطی کی. اس نے کہا کہ یہ یا ایھا المزمل زیب بھی شد ہے، یا ایھا المزمل ہے، تم خطا ہو گئے، تم مزمل ہو کہا. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. بڑے خوش ہوئے دادا جان کہ مجھے میرا ایک لفظ ٹھیک ہو گیا. اب یہ اگر ہم ہوتے ہیں ہماری خصوبتی ہو گئی، لوگوں کے ساتھ شرمندگی ہو گئی، موت جخرد محتشا. والد صاحب کہتے کہ حضرت کو تو ایک دوسرے تو یاد تھی، لیکن اکثر یہی آپ کو پتہ ہے جو آدمی کو صورت کبھی کبھی زیادہ یاد ہوتی ہے، صورت سین بھی یاد ہوتے ہیں، صورت کہف بھی یاد ہوتے ہیں، صورت واقعہ بھی یاد ہوتے ہیں، ساتھ وہ تبارک الذی بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن آگے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا اس کے ساتھ. نماز وہ اس سے پڑھائے گا جو اس کو ٹھیک ٹھیک آتی ہے صورت. تو اس صورت کو وہ اکثر پڑھتے تھے. تو جب بھی اس صورت کو پڑھتے تھے سلام پھرتی کہو کہ اس قاری صاحب کو دعا کریں، ملا صاحب کو، قاری صاحب، حافظ صاحب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، میری لفظ کو ٹھیک کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جب آدمی کے اندر عاجزی ہو، اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ کس نے مجھے قدر دیا نہیں دیا، بس وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا قدر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ داجان کے لیے لوگ خوست سے آتے تھے، پیدل آتے تھے، کوئی پیدل، خوست دور ہے، میاں ولی سے آتے تھے، میاں ولی سے، کلا باغ سے، دور دور جگہوں سے، یہ بنو سیاح اس پہاڑ پر صبح کو لوگ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جمعہ کی نماز میں یہاں پہنچ جاتے تھے. یہ ایک راستہ لمبا ہے، ایک پہاڑوں پر ہے، اس پہ آدمی پہنچ سکتا ہے. اگر صبح نکل جائے تو اثر تک، زہر تک، جو پہلے لوگ تو مظہری بہت تیز چلتے تھے. تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ متواضع ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بلند کرتے ہیں. اس کے مقابل میں آپ دیکھیں شیطان ہے کتنا ذلیل ہو گیا. آپ ہر نماز کے شروع میں اعوذ باللہ سبحانک اللہم جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت پڑھتے ہو پھر کیا کہتے ہو؟ استغفر اللہ من الشیطان الرجیم. ہر عام مسلمان اس پر ایک بار کیا وہ لعنت بیچتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تکبر تھی. فرعون متکبر تھا، نمرود متکبر تھا، قارون متکبر تھا. جس نے کہا جو بھی ابو جہل، اب دیکھیں دوسری، سب اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے. جو متواضع ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے ہر دل جو سرکش ہو اور جو متکبر ہو. آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت مضبوط بنایا ہے، ایک دم اس پر مہر نہیں لگاتا. بلکہ میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا، دانتوں کا مسئلہ تھا، تو اس دانتوں سے میں نے 70 سال کیا کیا، خوراک کیا. اس سے بادام توڑے، اس سے اخروٹ توڑے، اس سے سخت چیزیں توڑی، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دانت بنایا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ کیا ہے. ہم دیکھو آپ دوسری دانت بناتے ہیں، چند سال کے بعد دیکھتے وہ کیا ہو جاتے، خراب ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کس طرح
جو فطرت ہے وہ مضبوط بنائی ہے، ایک دم نہ خراب نہیں ہوتا. ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا نقطہ لگتا ہے دل پر، کہیں جا کر پھر اس پر مہر لگ جاتا ہے. ایک دم نہیں لگاتے، بہت مضبوط بنا ہے. جب ظاہر اتنا مضبوط بنا ہے، اب دیکھ آنکھیں کتنا آپ نے کام لیا، کتنی باریک پردہ ہے، کتنا آپ نے کام لیا اس سے. تو اللہ تعالیٰ جان انسان کی فطرت کو بڑا مضبوط بنایا ہے. لیکن جب یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تم بڑا نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تم کہتے ہیں میرا مال ہے، تمہاری طاقت اپنی نہیں ہے. اب مجھ سے پوچھو ہم جوانی میں کیسے تھے، اب کیسے؟ اگر ہماری طاقت اپنی ہوتی تو میں کیوں بوڑھا ہوتا؟ تو نہ ہوتا بوڑھا. اگر ہماری بینائی اپنی ہوتی تو چشمہ کیوں لگاتا؟ اگر میری طاقت میرا مال اپنا ہوتا تو پھر آدمی کیوں دیوالیہ ہوتا؟ کس آدمی کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کی جھوٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. مظاہرہ کیا کہ لوگ غریبوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حقوق مارتا ہے وغیرہ وغیرہ. ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، باپ اس کے سامنے خاک ہوتا ہے. تو اس طرح اس آدمی کا جب تکبر کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اس کا ضمیر گس جاتا ہے، اس پر قلب پر نقطے لگتے ہیں. بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی زنگ ہوتا ہے، پھر اغمال سے دور ہو جاتا ہے، موت کی یاد سے یا کسی چیز سے. لیکن کبھی ایسا چیز رنگین ہوتا ہے کہ اندر باہر سب خراب ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک، یہ اس سے لوہا توقع نہ رکھوں، کیونکہ اندر باہر سب زنگ ہو گیا ہے. اس طرح انسان ایک جب تکبر اختیار کرتا ہے، چلتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا ضمیر راکھ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اس پر اللہ تعالیٰ کا مہر لگتا ہے. آپ دیکھیں، لکڑی کو لاؤ، لکڑی کو جلاؤ تو جلے گا، پھر اس کے بعد کوئلہ بن جائے گا. اچھی لکڑی ہے، وہ زیتون ہم اس کو شون کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، اس سے پھر اچھے انگارے کوئلہ بن جائے گا. پھر وہ اس کو جلائیں، وہ بھی جلے گا، پھر راکھ بن جاتا ہے. اب راکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، جلتا ہے. اللہ نے آگ راکھ کے اندر جلنے کی طاقت نہیں رکھی ہے. تو اس طرح جو آدمی کفر پر ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے، کفر پر، نفاق پر، جو تکبر پر، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، سرکش بھی ہوتا ہے. تو اس کا دل پر مہر لگ جاتے ہیں، اس کے اندر حق کی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں بچائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آدمی سے تکبر نکالتا ہے. بیمار ہو جاتا ہے، اگر مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کو پر بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر. پھر کسی کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں، تو تھوڑا اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے. پھر قبر میں جاتا ہے، اگر کوئی گڑبڑ رہ گئی ہے تو وہ بھی سختیاں اسے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زنگ جس طرح کپڑا ہے، کبھی کبھی آپ یوں ہی دھوئیں تو کیا ہو جاتے ہیں، دنیا میں آپ آنسو دودھ بہائیں تو ختم ہو جاتا ہے گناہ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پین رکھتا تھا، پین یہ نہیں، یہ کبھی کبھی ہم تو جلد باز ہیں تو اس طرح رکھ دیتے، تو اس کا سر جب نیچا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں سے کپڑے خراب ہو جاتے، پھر صابن سے بھی نہیں جاتے تھے. پھر کیا جائے، اس لیے رنگ کاٹ چاہیے، اور کبھی رنگ کاٹ سے بھی کوئی چیز نہیں جاتی.
تو اس کے لیے پھر جلنا ہے. تو اس طرح قبر میں کوئی صاف صف ہو جائے گا، اور کبھی اگر وہاں رہ گیا تو پھر محشر کی میدان دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت سی اس کو تکلیف پہنچ جائے گی. تو اس سے لیکن جو بالکل وہ صاف نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر رہ جائے گا، نہیں جاتا اس سے، اس کے لیے رنگ کارڈ ہے، پھر کیا جلانا ہے. کچھ عرصہ کے بعد وہ کیا تک وہ جہنم میں جلے گا تاکہ اس کے تکبر دھل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائیں. تو پھر میں ایک بات کروں گا کہ آپ تواضع اختیار کریں، اور تواضع کے لیے آپ یہ کریں کہ اس کی آثار کو آپ اختیار کریں. جب آپ کسی چیز کے آثار کو اختیار کرو گے تو وہ چیز آپ کے اندر آئے گی. اب سخاوت ایک انسان کی قلبی وہ ایک فضیلت ہے کہ وہ کیا وہ صفت ہے، لیکن اگر آدمی قصداً دیتا رہتا ہے تو بالآخر سخی بن جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی آیا ہے، ذرے کی مثال دی ہے. تو یہ اس آدمی جب بخل شروع کرتے ہیں تو بخیل ہوتا ہوتا بخیل ہو جاتا ہے. آدمی جھوٹ سے بچتے تو صدیق بن جاتا ہے، اور جب ایک جھوٹ کے ساتھ دوسرے جھوٹ ملاتے ہیں تو کذاب بنتا ہے. تو یہ اب یہ تواضع کی آثار کو جب آپ شروع کریں گے اختیار کریں گے تو پھر آپ سخی متواضع بن جاؤ گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ خدمت کریں. یہ خدمت نہیں کہ مجھے تھوڑا خدمت کا موقع دے دو، میں اس بار بادشاہ بنتا ہوں. یہ خدمت کے لیے ہر کوئی تیار ہے. مجھے ممبر بننے اس بار ایک بار مجھے بھی موقع دے دو، مجھے خدمت کا موقع دے دو. کبھی کبھی اپنا وقت بڑھانے کے لیے کوئی بڑا افسر بھی کہتا ہے کہ مجھے مزید خدمت کی مہلت دے دو. وہ خدمت نہیں بلکہ تم پیاری دو، پھر کمرے کے اندر جھاڑو لگا دو، کسی کی چپلی سیدھی کرو، فقیروں کے خیال رکھیں، کمزوروں کا خیال رکھیں، اس کو اٹھاؤ. اور مراد یہ خدمت ہے. سمجھ آئی بات؟ اس خدمت کو اختیار کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ خدمت پر خدا ملتا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ جاتا ہے تو خدا آ جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ کریں. دوسری بات، کوشش کریں کہ آپ اصرار کریں. اس سے آگے ہیں. اصرار کا مطلب یہ تواضع کا کہ میں کم کھاؤں، یہ آدمی اچھا آدمی ہے، یہ عالم ہے، یہ قدر ہے، یہ اچھی جگہ پر بیٹھ جائے، لوگ اس کو عزت کریں. تو یہ آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو کیا وہ یہ خدمت کریں اور اصرار کا معاملہ کریں کہ میں کم کھاؤں، دستی اچھا کھائیں. دوسرا اچھی جگہ پر بیٹھے، میں کم جگہ پر بیٹھوں، میں کم ہوں. وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ہر انسان تدی انسان پر نظر گورا، ما غریب تدی اپل زان پر نظر گورا. مجھے انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو. تو یہ پھر آپ جب اصرار کرو گے تو آپ کے اندر کمالات اور بڑھ جائیں گے، تواضع اور بڑھ جائے گی. کیونکہ اصرار کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے. اصرار مال میں آسان ہے، کر سکتے ہیں آدمی، چلو میں نہیں، میرا بھائی لے میں کم لے لوں. یہ لوگ کرتے ہیں. عید کی موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تم کھاؤ. وہ اس کو اصرار نہیں کہتے، وہ تو ویسے زیادہ ہوتے ہیں. دریا پر بیٹھ کر کسی کو پانی پلانے اصرار نہیں ہے.
ایک مشکیزہ ایک گلاس پانی ہے، آپ کو بھی پیاس ہے، دوسری کو بھی پیاس ہے، اور دونوں کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس وقت اثار ہوتا ہے. تو آپ اثار کو اپنائیں. سب سے مشکل اثار یہ جاہ میں ہے کہ دوسرا زیادہ عزت پائے، خیر میں پیچھے رہوں. یہ صحابہ کرام کے اندر تھا جاہ کا اثار، یعنی اپنی دوسرا معزز ہو جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا کہ، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے پاس مال بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن دوسرے میں زیادہ معزز ہو. یہ کوئی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں چلو یہ ہمارا بزرگ ہے، اس کو زیادہ عزت ملے، اس کو آگے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پیچھے نہیں کر کے بتاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، سارے اس کی عیال مخلوق ہے. دوسری بات، خدمت کی بات کیا کریں، تواضع نہ، وہ خدمت اور اثار کریں. تیسری بات، آپ کسی پر تان نہ کریں. تان چونکہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں اس لیے تان کرتے ہو. اب تواضع کیا ہے کہ کسی پر تان نہ کریں، تو تکبر تمہارا مٹتا چلا جائے گا. فقیری زیہ تم مخمت رکھے غریب مفلس آدمی ہو، میں بادشاہ ہوں، میری تم شان نہیں دیکھتے. تو یہ تان کا تان نہ دو. چوتھی بات، اپنی فضائل نہ کرو، فضائل بیان نہ کرو، اور نہ اپنی فضائل سے تمہارے سامنے کوئی کرے زیادہ خوش ہو. تو خوش تو انسان کی دل کی چیز ہے، لیکن آپ اس کے لیے طریقے نہ بنائیں کہ تھوڑا میرا نام بھی لے کر زندہ باد کہو. جب میں کوئی بات کروں تو پھر سبحان اللہ کہو، ثواب ملے گا. ثواب نہیں ملتے، تم اپنا شاباش چاہتے ہو. شاباش اور ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھو. اب تو کہتے کہ اگر میں حضرت، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب کیا وہ بات کہے میں کہ سبحان اللہ کہوں تو سبحان اللہ کہیں، میں کہوں سبحان اللہ نہ کہیں تو میں خبر ہوتا ہوں. تو یہ سبحان اللہ پر میں ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا شاباش مانگتا ہے کہ مجھے شاباش دے دو. تو کسی شاباش کی توقع نہ رکھو. لا یرید منکم جزاء ولا شکورا، شاباش بھی نہیں چاہتے آپ سے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے انسان بنتے ہیں. یقین جانے کہ تو بہت بڑی مزیدار انسان ہوں گے. تمہاری فکر ہے نہیں کہ مجھے کوئی شاباش دے، یہ دے وہ دے، کوئی میرا نام اوپر لکھتی کوئی نیچے لکھے. وہ نہیں، میں نہیں آتا اس نام بس مجھ سے اوپر لکھا ہے پوسٹر میں. تو اس بات کا آپ لالچ چھوڑ دیں. پہلے آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگی، پھر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. پہلے مشکل ہوتی ہے انسان، کیونکہ چیزیں کو بیماری جب کبھی کبھی کڑوی دوائیاں بھی پکانی پڑتی ہے، لیکن پھر کیا ہو جاؤ گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، وہ بڑے مدرسے کے محتمم ہے اور ہماری نظروں میں بہت بڑا بزرگ ہے، ہم یہ لحاظ کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ دیوبند جیسی بڑی مدرسے کا محتمم ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی سے بیعت ہو چکے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں اپنے اندر تکبر پا رہا ہوں. تو بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوائی لکھ کر کے بھائی یا غفار یا ستار یہ کہہ دو چلے جاؤ. بعض بیماری ایسا ہوتی ہیں کہ وہ کہتے اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، کچھ نگرانی ہوگی، آپریشن ہوگا، پھر تھوڑا سا تو نے کہا کہ یہاں آ جاؤ، وقت لگاؤ تھوڑا سا. خانقاہ میں آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ چپلیاں سیدھی کرو لوگوں کی.
ظاہر ہے بہت تمیز میں ہے، لوگ اس کی چپلیاں سیدھی کرتا ہے، السلام علیکم سلوٹ کرتے ہیں، بادشاہ اس کے پاس جاتے ہیں. اب یہ لوگ کسی چپلیاں سیدھی کریں، بڑا مشکل کام ہے. حضرت کا حکم تھا، شروع کر دی، چند دن وہ کرتا رہا. لیکن حضرت اوپر بالاخانے میں بیٹھتے تھے، وہاں سے ساتھیوں کی نگرانی بھی کرتے تھے. اس نے کہا کہ ایسی وقت میں کہیں جب آدمی نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی وقت ایسا ہو اس میں راتوں کو سیدھا کرے گا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو نئی چپلیں سیدھی کرتے ہیں، بوڑھی نہیں کرتے، پرانے پٹے پرانی. تو وہ نیچے اتر آئے، کہا کہ طیب یہ بھی تو چپلیاں ہیں، اس کو سیدھی کرنے لگے. وہ کہتے کہ میرا سارا دل کا زنگ دور ہو گیا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کیا کریں، آپ وہ تان نہ دیں اور کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ایک ہے مزاح تو کرتے جائیں، لیکن مذاق نہ اڑائیں. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اس کو اس سے تھوڑا سا اچھا سمجھتے ہیں. مذاق نہ اڑائیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کی برائی نہ ہو. غیبت وغیرہ دراصل یہ تکبر سے پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسری کی غیبت کریں تو میں ترنت نیچے گر جائے گا، میں اوپر آ جاؤں گا. غیبت سے، بہتان سے اور ان کیا وہ تان سے، یہ خود قرآن مجید میں آیا ہے، فخریہ باتوں سے، اس سے آپ بچا کریں. تو جب آپ اس طرح شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کہتے ہیں ایک مراقبہ کریں. وہ مراقبے لٹری نہیں ہے، مراقبے لٹری نہیں ایسی گپ میں لگا دیا نہیں کہ آپ اس کو واقعی پھر اس طرح پلائے رکھیں. گپ شپ کی بات ہماری مسجد تک محدود رہتی ہے. جب آپ لٹرین میں جائیں تو وہاں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن سنا ہے کہ آج کل لوگ اخبار پڑھتے ہیں وہاں. تو آپ اخبار پڑھنے کی بجائے آپ وہاں یہ کریں، تصور کریں کہ میں کتنا کمزور ہوں. جو چیز مجھ سے نکلتی خراب ہے. ناک سے کیا وہ پانی نکلتے ہے، وہ بھی گڑنگ، وہ بھی خراب ہوتا، لوگ اچھا نہیں لگتا. پیپ نکلتا ہے وہ بھی کیا وہ ناپاک ہے. خون نکلتے ہے وہ بھی ناپاک ہے. پسینے نکلتے وہ بھی بدبودار ہوتا ہے. اپنی حقیقت کی پر خیال رکھیں. اور پھر منی سی میں پیدا ہو گیا، پانی سے پیدا ہو گیا ہے، اور اب بھی اندر سے میرے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. یہی گندم ایک سال وہاں خزانے میں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا. جب ہمارے پیٹ میں صبح کل گیا ہے، رات کو گیا ہے، اب صبح کے وقت یہ اتنا بدبودار ہو گیا، ناپاک بھی ہو گیا. کیا آ گیا، ناپاک ہو گیا. تو آپ اپنے آپ کو کیوں اتنی بڑی چیز سمجھتے ہو؟ پھر ایک دن آپ کیا ہو جائے گا، ذرے ہو جائے گا. تمہاری جس سے پیدا وہ بھی گندا ہے، اور جب ہو جائے وہ تمہارا کیا ہو ذرے ہو جائیں گے. آپ کس چیز پر؟ تو اس سے آپ کی کیا ہو جائے گی؟ آپ اور ذکر تو کر نہیں سکتے. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آدمی اپنی پر سوچے کہ میں کیا ہوں یار، میں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوں. تو اس سے آپ کی کیا ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ وہ کریں گے. اور دوسری ایک بات میں رہ گیا، کبھی بھی اپنے تعلقات پر فخر نہ کریں. جو لوگ تعلقات پر فخر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی کوئی تعلق کسی کام نہیں آتا. موت آتا ہے. مثلا میرا فلان جنرل دوست ہے، فلان کرنل دوست ہے، فلان عالم دوست ہے. فلان عالم کی دوستی تو اچھی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن بشرطی کہ اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اس طرح آپ کسی چیز کو نہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو وہ ہے جو آپ کی گاڑی ہے وہ ایک سیدھی راستے پر، توازن کی راستے پر جانے لگے گی. پھر انشاءاللہ آپ جتنا بھی جاؤ گے اتنا آپ کے اندر توازن بڑھے گی، اور جب توازن بڑھے گی انشاءاللہ آپ پھر خود راحت محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائیں اور ہمیں سبھی کو توازن نصیب فرمائیں.